اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ علیہ السلام مدد. حدیث سفینہ. صبح کی پہلی سات حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام. حدیث سفینہ کا آج دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پیش کرنے کے لیے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے: مثل اہل بیتی فیکم کمثل باب حتۃ فی بنی اسرائیل الذی من دخلہ غفرت ذنوبہ واستحق الرحمۃ والزیادۃ من خالقہ کما قال اللہ عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے: مثل اہل بیتی فیکم، کہ تمہارے درمیان میری اہل بیت کی مثال وہی ہے جیسی بنی اسرائیل میں باب حتہ کی تھی. باب حتہ کہ جس میں جو بھی داخل ہوا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا اور وہ اپنے خالق کی طرف سے بہت زیادہ رحمت اور اجر و ثواب کا مستحق قرار پایا. جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ذات واجب ہے: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، کہ تم حالت سجدہ میں اس گاؤں کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور تمہاری زبانوں پہ صرف ایک لفظ ہونا چاہیے: حتۃ. حتۃ یعنی بخشش، مغفرت، معافی. اور آگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین، ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں. اصل مسئلہ یہاں پر تعمیل حکم الہی ہے کہ خدا نے، پروردگار نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کی جائے، اس کے آگے سرنگوں ہو جائے، اس کو مانا جائے، اس کے آگے کسی قسم کی چون چران نہ کی جائے. یہ ہے اصل دین. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میری اہل بیت کی مثال تم میں بنی اسرائیل کے باب حتہ جیسی ہے. یعنی جو بھی میرے اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دے گا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا کہ پروردگار، میں نبی کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں، حقیر کر رہا ہوں تیرے نبی کے فرمان مقدس کے پیش نظر، تو انشاءاللہ اس کی گناہوں میں خدا کمی لائے گا اور اسے بھی مغفرت اور رحمت سے نوازے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.